बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, ये कोरोना वायरस क्यों पैदा हुआ है? ये क्यों इस तरीके से दुनिया भर में फैला है? जितनी अहमियत का ये सवाल है, इसका जवाब इससे कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आज की नशिस्त में हम इसके जवाब पर बात करेंगे और इस बारे में मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप इस जवाब पर गौर फरमाइएगा और ये देखिएगा कि क्या इस जवाब का मेरी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से या हम इंसानों की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। तो आइए इस जवाब को तलाश करते हैं कि कोरोना वायरस क्यों पैदा हुआ है और क्यों इस तरीके से दुनिया भर में फैला है। इस पर बात करते हैं और इस पर गौर करने के लिए आज से कुछ महीने पीछे जाते हैं, उस ज़माने में जब अभी कोरोना नमूदार नहीं हुआ था, यानी गोया के तकरीबन 6 महीने पहले जब अभी कोरोना की वबा शुरू नहीं हुई थी। उस वक्त का मंजरनामा क्या था, उस वक्त के हालात क्या थे। तो उस वक्त के हालात के चंद मनाज़र जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हालात में क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। तो उसमें एक मंज़र जो हम देख सकते हैं वो ये है, ये मंज़र एक ऐसे इंसान का है जो लाइब्रेरी में बैठा है, बड़ी बड़ी रसदगाहों के अंदर बैठा हुआ है, बड़ी लेबॉर्ट्रियों के अंदर बैठा हुआ है, इसी तरह यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठा हुआ है, जो इस बात का इजहार कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि मैंने कायनात को तस्खीर कर लिया है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात अब एक तरह से मेरे कब्ज़ाए कुदरत में है। कोई चीज़ अब मेरी दस्तरस से बाहर नहीं है। फ़ल्कियात के मामले में, अर्ज़ियात के मामले में, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मामले में मैंने जो मार के सर कर लिए हैं, इससे बढ़कर दुनिया में शायद ही कोई चीज़ हासिल की जा सके। तो ये एक इबराम है, एक कॉन्फिडेंस है, जिसमें बैठा हुआ वो इंसान इन चीज़ों का इजहार कर रहा है। और इससे आगे बढ़कर भी वो ये कहता है कि मैं चाहूँ तो इंसानियत को खाक में मिलाकर रख दूँ, पूरी की पूरी इंसानियत को या इंसानों के एक बड़े मजमूए को अपने आलात से, अपने बमों से जलाकर राख कर दूँ। और एक जानिब वो ये कहता है तो दूसरी जानिब वो ये कहता है कि मैं चाहूँ तो इंसानियत को, इंसानों को नई ज़िंदगी दे दूँ, अपने आलात के ज़रिए से, अपनी दवाओं के ज़रिए से, इसी तरह अपनी मेडिसिन के ज़रिए से, अपनी मुख्तलिफ़ जो वैक्सीनेशन है उसके ज़रिए से मैं इंसानों को नई ज़िंदगी दे सकता हूँ। एक और मंज़र देखिए, ये मंज़र जो है अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े ममालिक के लोगों का है या उनके हुक्मरानों का है, उनके बाशिंदों का है, जो इस कॉन्फिडेंस में, इस एतमाद में खड़े हुए हैं कि हमने एक अज़ीमुश्शान इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम, हमारे मामलात, हमारी पॉलिसियाँ इतनी ज़बरदस्त हैं कि हम अपने मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी चीज़ की ताकत हम पर नहीं हो सकती, कोई हम पर मुसल्लत नहीं हो सकता, कोई हमारी हिफाजत को, हमारे हिसार को तोड़ नहीं सकता। तो एक और मंज़र देखिए, एक और मंज़र हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके अरब बादशाहों का है, या अरब बादशाहों के जो बड़े उमरा लोग हैं उनका है। तो वो इस कॉन्फिडेंस में खड़े हैं कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास सरमाया है, हमारे पास तेल है और हमारे पास इस तरह के वो वसाइल हैं कि जिनके ज़रिए से हम दुनिया की हर चीज़ को ख़रीद सकते हैं। हम अगर अपनी हिफाजत को ख़रीद सकते हैं तो इसी तरह हम अपनी बीमारी के इलाज को भी ख़रीद सकते हैं, हम वबाओं पर भी काबू पा सकते हैं, हम अपने दुश्मनों पर भी काबू पा सकते हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस की, एक इबराम की और एक एतमाद की नौइयत ये है। तो इन मनाज़र में आपने देखा कि इंसान किस एतमाद में है, किस कॉन्फिडेंस में है, किस यकीन में है। जैसा कि आपने एक मंज़र में देखा कि वो इस बात का इजहार कर रहा है अपने इल्म और अपनी साइंस की बुनियाद पर कि उसने गोया के कायनात को तस्खीर कर दिया है, कोई चीज़ अब उसके काबू से बाहर नहीं है। इसी तरह एक और मंज़र में आप देखते हैं कि वो अपने नज़्म, अपने निज़ाम, इसी तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर ये समझता है कि दुनिया का जो निज़ाम है वो उसके कंट्रोल में है, उसके काबू में है। इसी तरह एक और सूरत में, एक और तस्वीर में आप देखते हैं कि वो अपनी दौलत की बुनियाद पर, अपने माल असबाब की बुनियाद पर ये समझता है कि वो दुनिया की हर चीज़ को ख़रीद सकता है। तो ये मंज़र हैं जो आम तौर पर हमें उस ज़माने में बड़े वसी पैमाने पर नज़र आते हैं। इन मनाज़र के बाद एक और मंज़र देखिए, ये मेरा और आपका मुश्तरक मंज़रनामा है। इसमें आप देखेंगे कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, जिस इलाके में, जिस गांव में रहता हूँ या जिस खित्ते में रहता हूँ,
اس میں میرے ارد گرد میں ہر روز لوگ مر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ موت کو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میرے اعزاء میں، میرے احباب میں لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، میرے دوستوں میں، میرے جاننے والوں میں لوگ وفات پاتے ہیں۔ میں ان کی خبروں کو سنتا ہوں، اظہار افسوس کرتا ہوں، ان کے جنازوں میں شریک ہوتا ہوں، اسی طرح ان کو قبرستان پہنچاتا ہوں، پھر بعض اوقات بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان کو قبر میں بھی اتار دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ میں اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوتا ہوں، اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں اس سب کچھ کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے کہ اخباروں میں اکثر میں یہ خبر سنتا ہوں کہ فلاں سیاستدان کی، فلاں حکمران کی، اسی طرح فلاں بڑی شخصیت کی، فلاں فنکار، فلاں کھلاڑی کی موت واقع ہو گئی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان خبروں پر میں تبصرہ بھی کرتا ہوں، ان کے بارے میں دلچسپی کا اظہار بھی کرتا ہوں، مگر کبھی اپنی موت کے بارے میں باخبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ حقیقت کہ میری موت واقع ہونی ہے، جس طرح فلاں شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے، اسی طرح مجھے بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یہ بات، یہ حقیقت میرے لیے مسئلہ نہیں بنتی۔ مجھے بے شمار اور حقیقتیں جو ہیں وہ ہر وقت یاد رہتی ہیں۔ مجھے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے والدین ہیں، میرا بزنس ہے، کاروبار ہے، میری ملازمت ہے، اسی طرح میں ایک ملک میں رہتا ہوں، میری سیاست ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مجھے یاد رہتی ہیں۔ لیکن جہاں تک اس اصل حقیقت کا تعلق ہے، وہ ساری حقیقتیں مجھے یاد ہوتی ہیں، لیکن یہ اصل حقیقت مجھے یاد نہیں ہوتی، اس کو میں فراموش کر دیتا ہوں۔ بلکہ جب بھی یہ حقیقت میرے سامنے آتی ہے، اور کئی موقعوں پر آتی ہے، کبھی اس صورت میں آتی ہے کہ مجھے خبر ملتی ہے کہ جی فلاں بس کھڈ میں گر گئی ہے اور اس سے اتنے لوگ مر گئے ہیں، فلاں کشتی ڈوب گئی ہے، اس میں اتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، فلاں جگہ پر زلزلہ آ گیا ہے، فلاں جگہ پر سیلاب آ گیا ہے، فلاں جگہ پر وبا پھوٹ پڑی ہے، فلاں جہاز کریش کر گیا ہے۔ تو یہ ساری خبریں مجھے روز ملتی ہیں، سینکڑوں، ہزاروں اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوگوں کے مرنے کی خبریں مجھے ملتی ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں متنبع نہیں ہوتا اور باخبر نہیں ہوتا، اس کے بارے میں مطلع نہیں ہوتا کہ اصل میں میری بھی اسی طرح موت آنے والی ہے۔ جس طرح یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اسی طرح مجھے بھی دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے۔ تو موت میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے، موت میرے ارد گرد ہوتی ہے، موت میرے چاروں طرف ہوتی ہے، لیکن میں موت کا سامنا کرنے کے باوجود اس سے نظریں چرا رہا ہوتا ہوں، اس سے آنکھیں پھیر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ منظر ہے، جو منظر ہمیشہ آج بھی ایک طریقے سے اس منظر سے میں گزر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یعنی ہم ماضی میں اگر جائیں تو یہ منظر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ منظر بہت عام ہے، بہت واضح ہے، اور ہر شخص اس منظر کے اندر سے، اس تصویر کے اندر سے یا اس عمل کے اندر میں سے گزر رہا ہے۔ یہ کرونا سے پہلے کے چند مناظر ہیں، ان مناظر کو ذہن میں رکھیے اور پھر یہ سوچئے کہ آج کا انسان کیا اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے جہاں آج سے پہلے یعنی کرونا سے پہلے کھڑا ہوا تھا۔ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سچویشن، صورتحال وہ نہیں ہے جو آج سے 6 ماہ پہلے تھی۔ انسان کا وہ تکبر، وہ غرور، اسی طرح اس کا وہ اعتماد، وہ یقین، وہ ابرام اب وہ نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا۔ جس طرح وہ اپنی سائنس پر، جس طرح وہ اپنے علم پر، جس طرح وہ اپنے سسٹم پر، اپنے انفراسٹرکچر پر وہ کانفیڈنس رکھتا تھا، اب وہ اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ اب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک کمزور مخلوق ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ اس سوال کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرونا کی وبا کو کیوں بھیجا ہے۔ تو اس پر مزید غور کرنے کے لیے اور اس سوال کے جواب کو متعین طور پر دیکھنے کے لیے ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے ایک نوٹ کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کرونا کی حقیقت اور اس کی نوعیت کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں اور اس کو دین کے اندر رکھ کر کیسے دیکھتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا اللہ کی تنبیہات میں سے ہے۔ ایسی تنبیہات کا مقصد لوگوں کو اللہ کی قدرت اور اس کی پکڑ سے متنبع کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے لیے نذر کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو آسمانی آفات کی صورت میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی اور انسانوں کو خالق کائنات کی قدرت اور مشیت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ان کا ہدف کبھی گھر، کبھی گاؤں،
کبھی شہر، کبھی ملک اور کبھی سارا کرۂ ارض ہوتا ہے۔ یہ زلزلوں کی صورت میں، آندھیوں، طوفانوں اور سیلابوں کی شکل میں، اور متعدی بیماریوں اور وبائی امراض کے روپ میں نازل ہوتی ہیں اور بسا اوقات لاکھوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ کرونا کی یہ وبا اللہ کی تنبیہ ہے، اللہ کی ڈانٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے، اپنی مشیت کی جانب، اپنی قدرت کی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس وبا کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس سے ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے اور توجہ بھی حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وبا تنبیہ کیسے بنی ہے؟ ہم انسانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے یہ کیسے تنبیہ بنی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی فرماتے ہیں، اصل میں انسان اپنے علم اور اپنی دریافتوں کے سحر میں مبتلا ہو کر اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو بھول گیا تھا۔ یہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ ہر گتھی کو سلجھا سکتا، ہر مشکل کو ٹال سکتا اور ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اس خام خیالی میں مبتلا ہو کر وہ واضح حقیقتوں سے غافل ہو گیا تھا۔ اسے اپنی عقل کی محدودیت اور علم و عمل کی کمزوری کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ وائرس وجود ہی میں نہ آتا، اور اگر اس کے اذن سے یہ وجود میں آ گیا تھا تو اسے ابتدا ہی میں پھیلنے سے روک دیتا۔ لیکن اللہ کی مشیت سے یہ پیدا ہوا ہے اور روزانہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عالم کا پروردگار انسانوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، انہیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے، انہیں غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے۔ استاد گرامی مزید بیان کرتے ہیں کہ کرونا کی تنبیہ کا سب سے نمایاں پہلو موت اور قیامت کی یاد دہانی ہے۔ انسانوں کی جزا و سزا کے لیے قیامت کا برپا ہونا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اس کی منادی کرتے اور اس کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ انسان اس دن کی حاضری کے لیے جن مرحلوں سے گزرتا ہے ان میں سے اولین مرحلہ موت ہے۔ اس کے آتے ہی مہلت عمر ختم ہو جاتی ہے اور اصلاح اور توبہ و استغفار کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ گویا موت کے ساتھ ہی قیامت کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ موت کی سنگینی اور ہولناکی سے ہر شخص واقف ہے۔ ہم اس کا روز مشاہدہ کرتے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ اسے معمول کا ایک واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس جانب متوجہ نہیں ہوتے کہ جیسے اس نے فلاں بچے، فلاں نوجوان یا فلاں سن رسیدہ کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے، ویسے ہی مجھے بھی مٹا دینا ہے۔ البتہ جب یہی انفرادی موت اجتماعی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کا خوف اور اس کی ہیبت ہر شخص پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب بڑے بڑوں کا پتا پانی ہوتا، ظالم و جابر لرز اٹھتے اور غافل اور بے پرواہ لوگ توبہ و استغفار کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ موقع انسان کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے حواس کو بیدار رکھے اور اپنی عقل کو معوف نہ ہونے دے تو اس کی بدولت وہ خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتا اور قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں پوری طرح فکرمند ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔